بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے چینل پر اب تک کی سب سے بڑی ویڈیو ہے اور سب سے بڑے موضوع کو گھیرتے ہوئے، یعنی کہ جس نام سے ہم نے چینل کا نام رکھا ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ کیا تھے اور ان کا مقام کیا تھا، اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے فارسی دیوان میں شاید دوسری کتاب کے شروع میں ایک شعر لکھا ہے۔ اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ کہتے ہیں، اگر میں نے اپنے سارے کلام میں قرآن و سنت یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیغام لے کر آئے، اس سے باہر کوئی بھی چیز نقل کی ہو تو مجھے روز قیامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کا بوسہ نصیب نہ ہو۔ اگر کوئی اہل ایمان اور اسلام اور ملت کا درد رکھنے والا شخص اس بات پر غور کرے تو وہ سمجھ جائے گا کہ اقبال نے کس قدر بڑی بات کر دی اور ان کا مقام کیا ہے اور ان کا پیغام، ان کی شاعری، اس کو کس حد تک سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس سے کام لے کر ہم اپنی آنے والی نسلوں، اپنی ملت اور قوم کو وہ کھویا ہوا مقام کیسے دلا سکتے ہیں جو مسلمانوں سے چھن گیا۔ یہ جاننے کی کوشش کریں گے اور خاص طور پر برِ صغیر نوجوان نسل پاک و ہند کے مسلمان دوبارہ کس طرح متحد ہو سکتے ہیں، ان کے پیغام کو سمجھنے کی کیوں ضرورت نہیں کرتی۔ اس دور کے شعراء سوشل میڈیا کی بنسبت پر یوٹیوب، فیس بک اور ٹویٹر وغیرہ پر مومن ان کی فالوئنگ کیوں کم ہے یا غالب ہوں۔ ہم نے انشاءاللہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے فارسی یا اردو کلام کے حوالے سے ایک بھی شعر بے مقصد نہیں کہا کے حوالے سے نئی معلومات سامنے لائیں گے اور فارسی کی 6 کتابوں کا مد نظر رکھتے ہوئے مطالعہ کیا ہے۔ موجودہ دوسری یا تیسری مسلمانوں کے مسائل کو ہم جس قدر حافظے پہ زور دیتے ہیں پیش کریں گے، یہی بات دھیان میں آتی ہے کہ کوئی ایک شعر بھی ایسا نہیں مل سکا جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو۔ اس حوالے سے آپ ہمارے کس حد تک مددگار بن سکتے ہیں کا ذکر ہے اور یہ چیز جان بوجھ کے ذکر کیا گیا ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یا کوئی ایسا شعر ہے اپنی پوری زندگی میں جو اردو کی ساری تحریر کیا، کسی نہ کسی جس کی مقصد کو پیش نظر رکھے ہوئے ان کا فائدہ آخر کون حاصل کرے گئی ہے، اور اقبال کو اس قدر تردد کی کیا ضرورت تھی۔ آخری یام پر نظر ملت اور قوم نے تو اس حوالے سے کلام سے فوائد نہیں سمجھ نکلے تھے۔ ان سب معاملات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، شگرد کہہ سکتے ہیں، بحیثیت مجموعی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کی ہے اقبال کے حضور میں، اس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے آخری 4 ماہ کے احوال کا ذکر ہے۔ اس وقت برِ صغیر کے ایک مشہور عالم دین حسین احمد مدنی نے ایک نیا نظریہ پیش کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ قومیں اوطان سے بنتی ہیں، یعنی وطن سے قومیں بنتی ہیں۔ وہ یعنی کتاب کے مؤلف اپنی کتاب میں تحریر کرتے ہیں کہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روزانہ اسی بات کا تذکرہ کرتے کہ اس نظریے کے خلاف مضمون کا کیا ہوا، وہ اخبار میں چھپا یا نہیں، اور اس کے متعلق میں نے جو رہنمائی کی تھی اس پہ کس حد تک پیش رفت جاری ہے، اور اس بات پر کرتے تھے بار بار۔